بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا اسپیشل افطار ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر منظور رضوی۔ ناظرین، رمضان مبارک یقیناً برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہر انسان عبادت کر کے حقوق اللہ ادا کر کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر حقوق العباد کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ ہم حقوق اللہ تو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم لوگ بہت سست ہیں۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ناظرین، والدین وہ ہستی ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے۔ ناظرین، والدین وہ ہستی ہے جس کے ذریعے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ والدین وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے انسان کی جنت بن جاتی ہے۔ ناظرین، والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کچھ بن جائیں، لیکن اولاد کیا کرتی ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ جبکہ جہاں اللہ پاک کی طرف سے شرک سے باز رہنے کی بات کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، وہاں پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ تو آج اسی پر بات کرنے کے لیے والدین کے حقوق پر ہمیں جوائن کیا ہے مفتی امجد اسلام امجد صاحب نے۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے جو ٹاپک چنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن حدیث میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک جو دین کا کام جو ہے، دین جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے اس سٹاف کو اور آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب۔ تو سب سے پہلے مبشر رضوی صاحب، جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ والدین کا جو حقوق ہے، کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں جن کا تعلق، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے۔ جی۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، والدین کا، جی بالکل۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کہ رب رسول کے بعد اگر سب سے بلند ترین کسی کا مرتبہ ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ عزت اور احترام کی مستحق ہستی ہے، وہ والدین۔ جی۔
حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے، جی اور رب کی ناراضگی جو ہے وہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی رب راضی کر لے، یعنی کہ تو اس کے ضروری رب راضی ہے ہو کہ جائے، وہ اپنے والدین کو راضی کرے، وہ خوش اپنے رکھے۔ لائف میں اپنے والدین کو راضی کرے، جس کے ساتھ ماں باپ راضی ہیں سمجھو اس کے ساتھ اللہ راضی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یعنی کہ خدا کی رضا کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو، یا ہر بندہ اپنے والدین کو خوش رکھے تو یقیناً اس کا رب، اس کا خدا بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے تو یہ بات یقیناً ایک جنرل والدین کی ہے، تو آگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں تو ان کے ساتھ برتاؤ کو کیا حکم دیا گیا، یعنی شریعت کیا کہتی ہے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ تو اسلام کو نہیں ماننے والے، تو بندہ اسلام کو نہیں مانتا، میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ شریعت کا اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، تو کیا شریعت کا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جی جی۔ اور اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ جو ہے وہ مشرکہ ہے، جی، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی ان کی مدد کر۔ جی جی۔ لیکن ہماری شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ ماں باپ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں جی جی، پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کوئی مشکل پیش ہے ان کی مدد بھی کرو۔ جی، اگر یعنی کہ وہ اسلام نہیں بھی، یعنی کہ بالکل غیر مسلم ہے، غیر مسلم اسلام کو نہیں بھی مانتے، ان کو دین اسلام کی طرف لانے کی اگر نہیں آتے، بلکہ اگر وہ غیر مسلم ہی رہنا چاہتے ہیں پھر بھی تم ان کی مدد کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ، یعنی کہ وہ آپ کے والدین ہیں، ان کے درجہ ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ بالکل ایسے۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے حسن سلوک تو کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، یعنی کہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر جب کبھی کبھار کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے اولاد کو، تو وہ اپنے ماں باپ کو یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا کیا مطابقت ہوگی؟ یعنی کہ وہ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گالی بھی دے رہے ہیں، تو یعنی کہ والدین کو گالی دینے کے بارے میں کیا؟ دیکھو بشیر بھائی، گالی دینا یہ تو والدین کے علاوہ بھی ایک سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کو گالی دینا یہ تو یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بھی ایک بار کے گناہ اگر ہو تو میں کہتا ہوں وہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ حدیث کے پاک عذاب میں دینے والی بات۔ بالکل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے یا ماں بہن کو گالی دو گے جی جی، تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ بالکل۔ جب وہ جواباً تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو در حقیقت تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اللہ اکبر، اتنی یعنی کہ سختی آئی ہے۔ سختی آئی ہے، یعنی کہ آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، اس کا تو مطلب یعنی کہ حقیقت میں آپ نے خود اپنے ماں باپ کو برا گالی دی۔ بے شک، ٹھیک ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو چلو بات ہوگی یعنی کہ والدین جب زندہ ہیں وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، تو بات مفتی صاحب آگے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جن کے والدین یعنی کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کو موقع نہیں ملتا کہ اپنے ماں باپ سے یعنی کہ معافی مانگ لیں، تو وہ ویسے یعنی کہ ان کو ماں باپ اپنی اولاد پہ ناراضگی کی حالت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، تو اس اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اپنی معافی کیسے یعنی کہ کیسے کرے گا اپنے والدین سے؟ یعنی کہ ان کے والدین تو چلے گئے دنیا سے، پھر اپنے والدین سے معافی کس طرح مانگ سکتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ مجھے بھائی آپ کا کوشچن جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد ہے والدین کی زندگی میں ان کی نافرمان ہے، جی جی، تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تب ان کے دل میں ایک احساس ہوا ہے، ایک شرمندگی جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے پہلے کیا کریں کہ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کریں۔ بے شک۔ توبہ کرنے کے بعد جب تک وہ زندہ ہیں مرتے دم تک والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی غفور الرحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکوکاروں میں
شامل فرما دی۔ بے شک مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب آپ کی اس بات سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ شریعت میں میرے بتایا گیا کہ اگر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی یعنی کہ قبروں پہ چلا جائے تو وہاں جا کے معافی مانگے، اگر قبر نہیں مل سکتی تو وہ کسی ایک درخت کی وہ ٹہنی لے لیں، اس کو وہ قبر کی مانند بنا لے، تو اس کے حضور یعنی کہ وہ ہاں جی، جو ہے نا حدیث میں جو یہ ایک واضح پیغام بتایا گیا نا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ماں باپ کی ان کے قبر معلوم نہ ہو تو وہ ایک خط کھینچ کے ٹھیک ہے اس کو قبر تصور کر کے ماں باپ کے لیے سارے صاحب کے لیے دعا کیا کرے، وہاں قبر میں حاضری دیا کرے۔ یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، ایک تفسیر ہے اس کی، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ جو حالات چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی قبر کہاں ہے۔ ہاں تو پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کی قبر کہاں ہے، ماں باپ سے ناراض تھا، دور دراز چلا گیا تھا، نافرمان تھا، تو بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یار میں ماں باپ کے ساتھ میں نے برا سلوک کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور قبر تلاش کرے، نہ ملے تو ایک حدیث میں جو ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خط کھینچ کے اسی کو ماں باپ کی قبر تصور کر کے ٹھیک ہے وہاں بھی وہ ان کے لیے سارے ثواب کے لیے دعا یعنی کہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذات غفور رحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب آگے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس حوالے سے کہ اگر ٹھیک ہے والدین انسان کے زندہ تھے تو انسان نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا رہا، لیکن اگر والدین انتقال کر گئے ہیں، ماں یا باپ ظاہر انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑے درجہ رکھتے ہیں حقوق العباد میں وہ والدین ہیں، اور اسی کا بار بار حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ میرے خیال میں شریعت میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے ماں باپ یعنی کہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ تو یہ تو خیر زندگی کی بات ہوگی، ظاہری زندگی کی بات۔ جو والدین یعنی کہ انتقال کر گئے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم ہے شریعت کے؟ ذرا وضاحت فرمائیں اس کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عربی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا ان کا جو ہے نا حقوق بھی کچھ باقی ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے وہ رشتہ دار، وہ رشتے اور وہ دوست جو ان کی وجہ سے رشتہ داری اور دوستی قائم ہے اس کو قائم ماں باپ کی وجہ سے، اور ان کی وصیتوں پر عمل کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ وفات کے بعد جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جو والدین یعنی کہ رشتہ دار جن کی وجہ سے قائم ہے آج، والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ حسن سلوک کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ان کے لیے دعا کریں آپ۔ تو یہ یعنی کہ شریعت میں ان کی ڈیتھ کے بعد حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی فتنہ خیز بات میں کہوں گا اسے چل رہی ہے کہ جب اولاد کچھ کمانے کے قابل ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے سارے احسانات، اپنے والدین کی ساری وہ مشکلات بھول جاتی ہے، اور آگے سے والدین کو یہ کہتی ہے کہ یہ جی آپ یہ جو مال ہے اس پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں، یہ مال ہمارا ہے۔ تو اس حوالے میں ذرا آپ میری رہنمائی کریں، میرے ناظرین کی رہنمائی کریں، اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مشر بھائی، اس میں حدیث پاک میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے میرا سارا مال لینا چاہتا ہے مجھ سے، لینا چاہتا ہے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا سارا مال جو ہے یہ تیرے والد کا ہی ہے، وہ جہاں چاہیں اور جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن والدین جب اولاد کی خاطر دیکھو کس حد تک نہیں جاتے، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہی اولاد ماں باپ کو کہتی ہے جی آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے، کیا تیار کیا ہے، اور جب وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتی ہے تو جب ماں باپ پہ لگانے کی باری آتی ہے تو بس ان کی باتیں، ان کے شکوے، ان کی شکایتیں جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جس پر یہ چیز پر تحقیق کی گئی ہے مفتی صاحب حقوق الوالدین میں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک او نارک۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ والدین، ہاں جی، مطلب جنت میں جانے کا سبب بھی ہے اور دوزخ میں جانے، یعنی کہ اگر ماں باپ تیرے سے راضی ہیں، تیرے سے خوش ہیں، تیری حرکات و سکنات سے خوش ہیں تو وہ تیرے لیے جنت ہے۔ بے شک۔
اگر وہ تیرے لیے ناراض ہیں، تیری وجہ سے وہ ناراض ہیں، یا ان کا کسی وجہ سے دل دکھا ہے، یا تیری حرکات و سکنات سے وہ خوش نہیں ہیں، تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہاں تک شریعت میں بات آئی ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے جی جی، کہ جو بھی اپنے والدین کا فرمانبردار بیٹا، نیکوکار بیٹا، اپنے ماں باپ کی طرف محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھتا ہے، جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دیکھنے کے بدلے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان، مقبول حج یعنی کہ قبول شدہ حج۔ ہاں جی، قبول شدہ، یعنی کہ بھائی دیکھنا وشی بھائی، حج کے انسان یعنی کہ انسان حج کے لیے کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اتنا پیسہ لگاتا ہے، اتنا وقت لگاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں ہے یعنی کہ وہاں جا کے وہ صفا مروہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ مقبول حج ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ بالکل صحیح۔ ہاں، تو یہاں تک یعنی کہ درجہ ہے ماں باپ کی زیارت کا، یعنی کہ انسان خوشی سے ایک بار اپنے والدین کی طرف دیکھ لے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، شرع میں آیا ہے کہ اس بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب بڑی دیکھو لوگ جاتے ہیں، کتنی مشقتیں ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دیکھیں دھکے کھاتے ہیں، جی جی ایسا ہی کہیں کہیں گیا، پھر بھی جاتے ہیں وہاں حج کرتے ہیں، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے جی کہ مقبول گارنٹی کوئی نہیں حج ہے یا نہیں ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ والدین کو محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی بات ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا سے بتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ پیار بھری نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ اس کو 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو پیار بڑی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑی بڑی برکت والی بات ہے مفتی صاحب، یعنی کہ اگر 100 مرتبہ بھی انسان دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے، اچھے نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ پاک 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، آگے میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر جب انسان ان میرڈ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ جو کماتا ہے، جو اس کا مال ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان شادی کر لیتا ہے، انسان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ظاہر اس کی بیوی ہوتی ہے، بیوی کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی کہ اکثر تو دیکھیں یہاں تک اپنی بیوی کو ہی یعنی کہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور والدین کو تانا زنی کرتے ہیں کہ اب میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اب آپ پہ میرے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یعنی کہ بیوی کے آ جانے کے بعد والدین کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسان پہ؟ دیکھیں بچے بھائی، والدین کو جو حقوق ہے نا، یہ انسان کی لائف میں ختم نہیں ہوتے ہیں، نہیں یہاں تک کہ شریعہ آپ کو پہلے بھی حدیث میں بیان کیا ہے کہ والدین اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں پھر بھی اولاد پر ان کے معذرت صاحب، میں وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ وہ ایک واقعہ ہے، یہ پتہ نہیں شرع میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو یعنی کہ اپنے کندھوں پہ لے کے آتا ہے اور وہ حج کرواتا ہے، تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں نے اب تمہارا حق ادا کر دیا ہے، یعنی کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے جو آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آپ کو حج کروا دیا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے بشر بھائی، یہ جو بات ہے نا، یہ اس طرح ہے نا، دراصل کہ ایک شخص ہے نا، اس نے 7ویں مرتبہ اپنی والدہ کو یعنی کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، والدہ معذور تھی، ان کو حج کرا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں، والدہ کے جو حقوق ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تھی، میں ان کے اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ میں نے وہ پورے کر دیے۔ جی جی، تو حاطف غیب سے ایک آواز آئی ہے کہ جو ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا بڑا حقوق ہے والدین کا، انسان یعنی کہ 7 مرتبہ وہ یعنی کہ حج بھی کروائے اپنی معذور ماں کو، اپنے والدین میں سے کسی کو، تو پھر بھی انسان یعنی کہ وہ والدہ کے وہ درد ذیل کی تکلیف کو جو ہوتی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں انسان کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے مشی بھائی، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ 3 شخص جو ہے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 شخص؟ ہاں جی، سب سے پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور تیسرا وہ مرد۔ معذرت سے مفتی صاحب، دیوس آپ نے کہا کہ دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس کیا ہے ذرا وضاحت فرمائیں میرے ناظرین کے لیے آپ؟ مشہور بھائی، دیوس شرعی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم نہ دے، جس کی ماں بہن بیٹیاں بھی پردہ گھومیں اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی ان کو روکے نا، ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ اور دیوس اس شخص کو کہتے ہیں نا کہ جو جس کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی سختی آئی دیوس کے بارے میں۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ماں باپ کو گالی دینا کیسا ہے، حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات کو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو آگ کی ٹہنیوں سے لٹکایا ہوا ہے، آگ کی ٹہنیوں سے آگ کی ٹہنیوں سے. اور جبریل امین سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالی دیتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دنیا میں اس قدر یعنی کہ سختی کی گئی ہے کہ ماں باپ کو گالی دینے کے بارے میں. بالکل بالکل. مجھ سے میرا وہ سوال بیچ میں رہ گیا تھا کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں یعنی کہ حقوق اس کے آپ نے فرمایا کہ حقوق انسان کی پوری زندگی چلتے ہیں. حقوق انسان یعنی کہ والدین کے حقوق جو انسان پہ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی انسان ادا نہیں کر سکتا. وہ حج والی بات بیچ میں کی آپ نے، تو میرا جو سوال تھا وہ ابھی آپ نے کمپلیٹ نہیں ہوا. یعنی کہ جی پھر کس طرح یعنی کہ مینیج کرے اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ لے کے چلنا، اپنے والدین کو بھی، تو کس طرح وہ دیکھو نا موجودہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب شادی کر لیتے ہیں تو پورے کے پورے بیوی کے ہو جاتے ہیں. جی جی. لیکن جو حق بیوی کا ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیوی کے ساتھ آپ تشدد کرو، اس کے ساتھ ظلم کرو یا اس کے ساتھ ناانصافی کرو. جی جی. جو حقوق اس کے ہیں وہ اس کو حقوق دو. اور جو حقوق والدین کے ہیں آپ والدین کو ان کو حقوق دو. تو بعض لوگ ہوتے ہیں شادی کر کے نا سارے کے سارے بیوی کی طرف ہو جاتے ہیں. جی یعنی کہ وہ اکثر میں نے وہ بات سنی کہ اکثر تو اپنی والدہ کو اپنے والد کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب گھر آتا ہے نا بچہ شام کو کام کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اس کی والدہ کہتی ہے کہ وہ بیٹا آپ کے نا باپ کو کھانسی تھی تو آپ نے وہ فلاں شربت لے کے آئے تھے نا، ان کو بڑا فرق پڑ گیا تھا تو وہ آپ دوبارہ لے آئیں، آپ کے پاپا کو کھانسی آپ کے باپ کو. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری تنخواہیں تو آپ کی دعائیں میں گزر جاتی ہے، ہم گھر کا خرچہ خاک چلائیں. تو اس میرے خیال بڑی غلط بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرے ناظرین کو؟ یہ تو ہے نا ایک بدبختی کی علامت ہوتی ہے. والدین جو ہے نا ہمارے لیے کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک امتحان ہوتے ہیں. جی بالکل. جو آج اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گے تو کل ہماری اولادیں بھی جوان نہیں ہیں. جب آپ آج ہم اپنے والد کے ساتھ دنیا مقافات ہمارے دنیا نے کہا آج ہم اچھا سلوک کریں گے اپنے والدین کے ساتھ تو آگے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ بھی. جی اگر ہم آج برا سلوک کریں گے ان کے ساتھ، انہیں تکلیف دیں گے تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمارے سے ایسا ہی کرے گی. یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بات اس بات کا مصداق ہے. ٹھیک ہے. تو بچے میں دیکھیں نا حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں جتنا بھی بڑا شخص گنہگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب جو ہے قیامت والے دن. جی جی مفتی صاحب. لیکن ماں باپ کا نافرمان جو ہے، ماں باپ کو ستانے والا، وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پائے گا. اللہ اکبر. لیکن ماں باپ کو ستانے والا جب تک وہ دنیا میں سزا نہیں بھگتے گا، جو تکلیف نہیں اٹھائے گا، تب تک اس کو موت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نزا کا وقت طاری ہے، زبان پر گھر والے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان ٹیڑھی ہو چکی ہے. اللہ اکبر. تو گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو. جی. صحابہ کرام آئے، انہوں نے بھی تلقین کی، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے تشریف لائے. تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ علقمہ کی والدین زندہ ہیں؟ صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہے. جی. والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس گئے، جا کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ علقمہ کیسا شخص تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت نیکوکار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نوافل بھی ادا کرتا تھا، حقوق اللہ کا پابند بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا؟ والدین سے کہ آپ کے ساتھ کیا اس نے؟ وہ حقوق اللہ عطا کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، جو بھی نیک کام کرتا تھا. ان کے بارے میں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ یعنی کہ آپ کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا سلوک تھا. جی. والدہ خاموش ہو گئی. تو انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے ناراض تھی. اللہ اکبر. ناراض ہوں یعنی ابھی بھی ناراض ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے. والدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کو آپ کیا کریں گے؟ جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کو زندہ جلاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اما موت دی ہے
جب ماں نے یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جیسا بھی تھا تو میرا بیٹا، اتنا بڑا دل ہر تھا ماں کا، چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو زندہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ماشاء اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ کے بدلے جو ہے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ آج تیری ناراضگی کے سبب یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ جب ماں نے ایسا سنا تو فوراً پکار اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اب جا کر ان کو کلمے کی تلقین کرو۔ ادھر ماں نے معاف کیا، صحابہ کرام ابھی ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں، ابھی دروازے پر ہی پہنچے ہیں تو اندر سے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماہی جیسے ہی ماں نے معاف کیا، ابھی ان کے پاس بھی نہیں پہنچے تو بلند آواز سے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد، دفن کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے لوگوں، تم میں سے جو بھی شخص اپنی بیوی کو، اب وہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ جی مفتی صاحب، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ان سے ناراض تھی، اس کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علقمہ جو ہے میری بات نہیں مانتا تھا، بیوی کی بات مانتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ میری بات کو ترجیح نہیں دیتا تھا، بیوی کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، دفن کیا۔ جب دفن کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگوں، تم میں سے جو بھی شخص اپنی ماں پر، اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، یعنی کہ بیوی کو زیادہ اہمیت دے گا ماں سے، میں اس پر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے فرشتوں اور تمام انسانیت کی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسانیت کی لعنت، اللہ بھی لعنت فرما رہا ہے، اللہ کا رسول بھی اور تمام انسانیت بھی لعنت فرما رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنی بیوی کو بھی ماں پر ترجیح دیتا ہے یا والدین کسی پہ بھی، جی ایسا ہی ہے، بیوی کا حقوق علیحدہ ان کو بھی انسان ادا کرے، لیکن والدین کا حقوق سب سے زیادہ میرے خیال میں حقوق کی بات ہے۔ دیکھیں نا، بیوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تیرا کعبہ کون ہے؟ تیرا خامد ہے۔ اور خامد کو یہ نہیں کہا اور خامد کو یہ نہیں کہا کہ تیرا قبلہ تیری بیوی ہے، بیوی سے کہا تیرا قبلہ تیرا خامد ہے، اور خامد سے کہا کہ تیرا قبلہ ہو تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی بات مفتی صاحب۔ جی صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ شادی کے بعد جو ایسے کرتے ہیں، دیکھیں نا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں بعض ہوتے ہیں نا لڑکے جو ہوتے ہیں نا بیویوں کی خاطر، بات دیکھیں نا کہ بیویاں ہی اچھی نہیں ہوتی، وہ ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کا انداز، والدین کے ساتھ بدتمیزی، ان کا یعنی کہ ایک طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، اور بیٹے جو ہیں اپنی بیویوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ماں باپ کی ناراضگی ان کو گوارا ہے، لیکن بیوی کی ناراضگی گوارا نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا محبت کرتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، بیوی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی وفادار ہے، لیکن میرے والد کو وہ پسند نہیں ہے، وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ اس کی طلاق ہو۔ تو آگے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کا حکم فوراً ہی پورا کر۔ والد کا آپ نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، یعنی طلاق دے دو اس سے، اگر تمہارے باپ کو تمہاری بیوی پسند نہیں ہے، فوراً ہی اپنے والد کا حکم۔ دیکھو شریعت میں ہے نا کہ جائز کاموں سے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جائز کاموں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، وہ طلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جب وہاں والدین آ گئے اس معاملے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فوراً اس حکم کو پورا کر دینا چاہیے۔
مجھ سے آپ نے بڑی بات کہہ دی. واقعی اتنا حکم ہے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہ سب سے پسندیدہ عمل بھی طلاق ہے, لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام یعنی کہ والدین حقوق کی وجہ سے طلاق کو پسند فرما رہے ہیں. پسند یعنی کہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ طلاق دے دو اگر آپ کے والد کو پسند نہیں ہے. مفتی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو میں آپ سے آخری یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کل ظاہر جو پرفتن دور چل رہا ہے, تو والدین کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جائے, یعنی کہ والدین اور اپنے بیوی بچوں کو لے کے کس طرح اکٹھا چلا جائے, ذرا وضاحت فرمائیے کہ میرے ناظرین تاکہ یہ پیغام پہنچا دیں آپ. لیکن سب سے پہلی جو ہم ہے نا کہ آج کل جو معاشرہ ہمارے میں دیکھیں چل رہا ہے کہ بے ادبی کا دور ہے, گستاخی کا دور ہے. جی, سب سے پہلی بات ہے نا کہ جب تک ہمارے معاشرے میں علم دین نہیں ہوگا جی, تب تک ان چیزوں کو کوئی پروموٹ نہیں کرے گا. جی, موجودہ دور میں دین کی سب سے سخت ضرورت ہے. جی, دیکھیں ہمارے جو اسکول کالج یونیورسٹیز جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, دیکھیں کس طرف فحاشی کی طرف. اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ موجودہ وقت میں ہر بندہ یہی شکایت کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. ماں باپ بھی موجودہ دور میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, وکیل بن جائے, جج بن جائے, پروفیسر بن جائے, انجینئر بن جائے. دین کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا میرا بچہ پڑھ لے. بتا دوں کہ جتنے بھی بے ادبی اور گستاخی والے معاملات آ رہے ہیں, جو لوگ شکوے شکایت کر رہے ہیں اولاد نافرمان ہے, یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, یا دنیاوی کسی نہ کسی دنیاوی کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. اور جو والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں, دین کا کوئی بھی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو آپ علم دین نہیں سکھاؤ گے, یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث عذاب ہے اور آخر میں بھی آپ کے لیے باعث عذاب ہے. بے شک قیامت والے دن یہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے کہ آپ نے اولاد کو آپ کیا بنا کے آئے ہو, ڈاکٹر بنا کے آئے ہو, وکیل بنا کے آئے ہو. وہ یہ پوچھا جائے کہ اولاد کو دین کا کہاں تک ان کے دین سکھا کے آئے ہو. ہمیں مفتی صاحب وہ واضح کے ساتھ وہ یہاں حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ انسان کو جانے کے بعد انسان یعنی کہ 3 چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہے, جس میں سے ایک پڑھی لکھی اولاد ہے. وہ ظاہر علم دین ہے میرے خیال میں, جو دینی علم جس نے اپنی اولاد کو سکھایا ہوگا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ جو ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ختم نہیں ہوتی. جی, ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے صدقہ جاریہ. تو آپ نے کوئی مسجد بنوا دی, کوئی راستہ بنوا دیا, کوئی کنواں کسی کے لیے پانی, کوئی راستہ, کوئی ایسی چیز بنوا دی کہ جس سے عوام الناس جو ہے فائدہ حاصل کرے. جب تک وہ فائدہ حاصل کرتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اجر ملتا رہے گا. جی مفتی صاحب. اور دوسری بات جو ہے وہ علم دین ہے. جی, علم دین ایک ایسی چیز ہے جو آپ پڑھیں گے, آگے پڑھتے جائیں گے, پڑھاتے جائیں گے, جہاں تک آپ پڑھاتے جائیں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. جتنا اجر و ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا, اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تیسری جو چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد ہے. لیکن دنیا سے جب رخصت ہوگی تو نیک اولاد آپ کی بخشش کے لیے دعا کرے گی, سارے ثواب کرے گی. تو نیک میں جب ہم نے علم دین سکھایا ہوگا, علم دین. اور اولاد نیک کب ہوگی؟ تب ہوگی جب اس کو دین کا علم ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ حقوق الوالدین کیا ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, عوام الناس کے حقوق کیا ہیں, شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے. ہر انسان کو اس کے حقوق کی نظر سے جب وہ دیکھے گا تو یقیناً, اور یہ تبھی ممکن ہے جب علم دین ان کو سکھایا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ نے جانا کہ مفتی صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ والدین کا بڑے حقوق کا انسان پر, انسان کچھ بھی کر لے تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا. وہ جس طرح انہوں نے حدیث پاک وہ بیان فرمائی کہ وہ ایک بندہ حج بھی کرواتا ہے اپنی ماں کو, لیکن پھر بھی وہ غیب سے آواز آتی ہے کہ ابھی تک تم نے ایک سانس کا بھی یعنی کہ ایک وہ درجے ذے کی تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکایا, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنا حق سر ادا کر دیا ہے. اور انہوں نے فرمایا یہ بھی کہ انسان کی جنت میں جانے کا سبب بھی والدین ہے اور دوزخ میں جانے کا سبب بھی والدین ہیں. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت لمحوں میں, رمضان کے بابرکت گھڑیوں میں, جس طرح ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں, اسی طرح ہم حقوق العباد میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. جو ہمارے والدین دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, دعائیں بخشش کریں, اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے نیک اعمال کریں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. تو دیجیے اپنے میزبان مبشر رضوی کو اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد والسلام.